ہر سال پاکستان قدرتی آفات کی زد میں آتا ہے اور لاکھوں زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس تباہی کے سلسلے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ حال ہی میں ڈان اخبار میں امیر ولیانی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے ریڈنگ نیچر۔ تو آئیے اس مضمون کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح امداد پر انحصار ختم کر کے خود انحصاری کی راہ پر چل سکتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا۔ بھینس کے نقصان نے میرے خاندان کو نہ صرف غمگین کیا بلکہ فاقوں پر بھی مجبور کر دیا۔ ذرا ان الفاظ کے درد کو محسوس کیجئے۔ یہ ایک ایسے کسان کے ہیں جس کی بھینس، جو اس کے خاندان کی واحد معاشی امید تھی، حالیہ سیلاب نے بہہ گئی۔ یہ صرف ایک جانور کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک پورے خاندان کی بقا اور ان کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس کسان کی کہانی کوئی انوکھی داستان نہیں ہے، یہ ملک بھر میں پھیلی ہوئی ان ہزاروں کہانیوں میں سے صرف ایک ہے جو قدرتی آفات کی تباہی کو بیان کرتی ہیں۔ وہ خاندان جو پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب بالکل بے سہارا اور صدمے کی حالت میں ہیں۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا بڑے پیمانے پر یعنی قومی سطح پر دیکھتے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک تو ہے، لیکن یہاں قدرتی آفات، غربت اور بے بسی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہر سال ہم ایک نئی آفت کا سامنا کرتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کو مزید غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی اعداد نہیں ہے، اور بار بار آنے والی قدرتی آفات اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیتی ہیں۔ پاکستان کو ہر سال سیلاب، طوفان، خشک سالی اور زلزلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ قدرتی عمل ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی ان کی شدت اور تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں غربت کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہمارا رد عمل اکثر بین الاقوامی امداد کی اپیل کرنا ہوتا ہے، لیکن مضمون نگار اس حکمت عملی پر ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں: کیا بیرونی امداد پر انحصار کرنا ایک پائیدار حل ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا بین الاقوامی امداد واقعی ان مسائل کا حل ہے، یا یہ صرف ایک عارضی سہارا ہے جو ہمیں اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچنے سے روکتا ہے؟ یہ مضمون ہمیں اس پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال جنوری 2023 کی جنیوا کانفرنس ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کی مدد کے لیے اربوں ڈالر کے وعدے کیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان وعدوں کی اکثریت کبھی پوری ہی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بیرونی امداد پر انحصار کتنا غیر یقینی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس چکر سے نکلا کیسے جائے؟ مضمون نگار کے مطابق اصل تبدیلی پالیسی میں نہیں بلکہ سوچ میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امداد پر انحصار کی ذہنیت سے نکل کر خود انحصاری کی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ یہاں پر مضمون ایک انقلابی نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آفات کو مدد مانگنے کے مواقع سمجھنے کے بجائے انہیں قدرت کا ایک امتحان سمجھا جائے، ایک ایسا چیلنج جو ہمیں بحیثیت قوم مضبوط اور خود مختار بننے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید یہی فطرت کو پڑھنے کا اصل مطلب ہے۔ خود انحصاری کا مطلب ہے اپنے مسائل کو اندرونی وسائل سے حل کرنا، جس سے قومی خودداری کو تقویت ملتی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کا مستقبل کی آفات کے بعد بین الاقوامی امداد نہ مانگنے کا ارادہ ایک اہم اور مثبت قدم ہے۔ لیکن خود انحصاری صرف ایک نظریہ نہیں ہے، اسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال سنگاپور ہے، ایک ایسا ملک جس نے اپنی قدرتی حدود یعنی پانی کی شدید قلت پر قابو پایا اور آج دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ سنگاپور نے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 4 قومی نلکوں یعنی 4 نیشنل ٹیپس کی حکمت عملی اپنائی۔ پہلا، بارش کے پانی کو جدید نظام کے ذریعے ذخیرہ کرنا۔ دوسرا، استعمال شدہ پانی کو صاف کر کے دوبارہ قابل استعمال بنانا، جسے وہ نیو واٹر کہتے ہیں۔ تیسرا، سمندری پانی کو میٹھا بنانا۔ اور چوتھا، ملیشیا سے پانی درآمد کرنا، جس پر انحصار وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے۔ سنگاپور کا ہدف ہے کہ 2061 تک جب ملیشیا کے ساتھ ان کا پانی کا معاہدہ ختم ہوگا، وہ پانی کے معاملے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ ٹیکنالوجی میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یہ دور اندیشی اور قومی عزم کی ایک شاندار مثال ہے۔ سنگاپور کی کامیابی کا راز ایک متنوع اور ٹیکنالوجی پر مبنی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کسی ایک حل پر انحصار نہیں کیا، بلکہ ایک جامع نظام بنایا جس نے انہیں پانی کے انتظام میں ایک عالمی رہنما بنا دیا۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس ماڈل سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیا ہم بھی طویل مدتی منصوبہ بندی، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور خود انحصاری کی سوچ اپنا کر اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔